ایک بنیادی منشور ولایت فقیہ کی مخالفت ہے. میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. ولایت فقیہ کی مخالفت، ولایت فقیہ ایرانی نظام، ولایت فقیہ زنی نظام، ولایت فقیہ قیاسی نظام، ولایت فقیہ دشمن مخالف پاکستان مخالف نظام، یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ولایت فقیہ نے ان کا بگاڑا گیا ہے. یہ دیکھیے بہت آسان ہے نتیجہ نکالنا، آپ کو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. بھئی تم اتنے ولایت فقیہ کے مخالف ہو، ولایت فقیہ نے تمہارا بگاڑا کیا ہے یہ تو بتاؤ ذرا. تمہاری بھینسیں چرا لی ہوں، تمہاری امام بارگاہوں پہ قبضے کر لیے ہوں، تمہارے گھر سے راشن لے کر چلے گئے ہوں، آئے ہوں اور تمہیں کوئی زد و کوب کیا ہو، تم پر کوئی حملہ کیا ہو، کچھ کیا ہو. کیا ہوا کیا؟ یہ ولایت فقیہ پر اتنے حساس کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھیے. انسان تب حساس ہوتا ہے نا کہ جب اس کا کوئی نقصان ہو. کسی کی مخالفت ہم ایسے ہی تو نہیں کریں گے. جب ہمارا کوئی اختلاف ہو تب کریں گے، جب ہمارا کوئی نقصان ہو رہا. یہ ولایت فقیہ کے مخالف مقابلے میں نعرہ لے کر آئے ولایت علی کا. یعنی ان کی نظر میں ولایت فقیہ دراصل ولایت علی کی مخالفت ہے. جیسے ولایت فقیہ کے آنے سے ولایت علی نعوذ باللہ معطل ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنو عباس آئے، بنو امیہ آئے، دیگر خلفاء آئے، حکام آئے، سلاطین آئے، امراء آئے، جو بھی آئے مسلم ممالک میں تاریخ میں، ان سب کے آنے سے ولایت علی یعنی نظام حکومت علوی، امامت کا نظام نافذ نہیں ہو سکا. امام اقتدار کی مسند تک نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ نظام موجود رہا. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے یہاں ولایت علی یہ نہیں ہے کہ ولایت علی سے مراد نظام ولایت ہے اور یہ کہ خود ائمہ کی ولایت کا نظام نافذ ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں فقیہ آ گیا اور فقیہ نے مسند اقتدار پر ذمہ داری سنبھال لی امام عصر کی نیابت میں. نہ، کہ خود ان کے اپنے دعویٰ کہ ہمارا تعلق فقر سے ہے. فقر کیا ہے یہ خود انہیں بھی نہیں معلوم. فقر چلا، فقر یہ، فقر وہ، فقر وہ. پہلے کہتے تھے ہم اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، ہم مجتہدین کے قائل نہیں ہیں. ابھی مجتہدین کے قائل ہو گئے ہیں. ان کا سندھ کا جو ملعون انسان ہے، بہرحال نام اس کا میرے ذہن سے اتر گیا، جانی شاہ یا ایسے کچھ کر کے عجیب سا نام ہے اس کا. اس کا نام بھی انسانوں والا نہیں ہے، کوئی دینی نام نہیں ہے لوگوں میں جو معروف ہے، کیونکہ لوگوں میں معروف بھی اس کا عجیب و غریب نام ہے. اس نے کہا ہے، ویڈیو موجود ہے اس کی، کہ ہمارا مجتہد، ہمارا آیت اللہ، ہمارا مرجع تقلید لال شہباز قلندر ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ اب ان کا نام بھی استعمال، ان کو بھی بیچ میں اپنی اس منحوس سازش میں ان کے مقدس ناموں کو محترم صوفیہ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. صوفیہ سلسلہ تصوف ایک الگ موضوع ہے، لیکن انہوں نے استعمال کیا. یعنی پہلے یہ تقلید کے قائل نہیں تھے. کہتے ہیں اب ہم تقلید کرتے ہیں مگر قلندر کی تقلید. کس کی؟ قلندر کی، لال شہباز قلندر کی تقلید کرتے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی. وہ ان کو خود تقلید کا معنی بھی نہیں معلوم. یہ جو مجتہدین کے مخالف ہیں، تقلید کے مخالف ہیں. کیوں مخالف ہیں؟ مثلا یہ شیخ مفید کو برا کہتے ہیں، شیخ صدوق کو برا کہتے ہیں، دیگر صاحب جواہر الکلام کو برا کہتے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری کو برا کہتے ہیں، آغا بہجت کو برا کہتے ہیں، آغا سیستانی کو برا کہتے ہیں، رہبر معظم کو، امام خمینی، ان سے تو خصوصی دشمنی ہے. یہ ان جاہلوں کو تقلید کا مطلب تک نہیں معلوم کہ اگر یہ لال شہباز قلندر کی تقلید کرتے ہیں تو لال شہباز قلندر نے دین کے کوئی احکامات پر کوئی رسالہ عملیہ
جاری کیا ہے یا کوئی وہ اعلامی ذریعے سے ابھی بھی کوئی مثلاً کسی کو جو بھی نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں دین کے، مثلا نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل بھی، یہ لال شہباز قلندر سے جا کر پوچھیں گے اور پھر ان کو وہ بتائیں گے دین اس بارے میں یہ کہتا ہے، یا انہوں نے پہلے سے کوئی رسالہ عملیہ جاری کیا ہوا ہے. نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لال شہباز قلندر سے منسوب کتابیں بھی ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہیں، وہ شاعری و تصوف کی تعلیمات، دیگر چیزیں، ان کا مکتب ہے تصوف کا الگ مکتب. اب یہ ایک عجیب قسم کی تقلید ہے ان کی، یہاں تک تو آگے کہ تقلید ہونی چاہیے، یہ بھی بہرحال. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سوال کھڑا ہوگا، اس لیے ضروریات دین کا بھی انکار کر دیا انہوں نے. یعنی دین کلن علی کا نام لے کے غلو کرو، حسین کا نام لے کے تبرہ کرو، عزاداری میں. تبرہ سے مراد ان کا والا، یعنی دوسروں کے مقدسات کو اہل بیت کا نام لے کر ان الفاظ سے جن سے اہل بیت کے نظریاتی اختلاف بھی رہا ہے، ان الفاظ سے مخاطب کرو، وہ الفاظ بولو جو جن سے اہل بیت کا مکتب بدنام ہو، تشیع بدنام ہو. آپ دیکھیں اہل سنت کے جن علماء نے یا ناصبی علماء نے جن کو تشیع کے خلاف جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ ویڈیو کن کی دکھاتے ہیں، نہیں کی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں. یہ شیعہ نہیں ہیں، ان سے بھی عرض ہے، یہ کسی صورت بھی شیعہ نہیں ہے، یہ نجس مشرک ہیں. تشیع سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جس جگہ یہ بیٹھ جائیں وہ جگہ بھی پاک کرنا واجب ہے. اسے ہاتھ میں لانے کے بعد ان کا گیلا ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ کو بھی پاک کرنا پڑے گا. ان کے کھائے پیے ہوئے برتن میں کھا پی بھی نہیں سکتے. اہل بیت کی تعلیمات ہیں جنہیں ہو دلچسپی، وہ آیت اللہ سید کمال الحیدری نامہ اللہ العلی، عراق کے ایک بزرگ مصنف اور مجتہد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے غلو اور اس کی اقسام، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اس کی طرف رجوع کر لیں. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں یہ کتاب اسی موضوع پر ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ ان کا عجیب ضروریات دین کا بھی انکار. یہ فتنہ تشیع کے اندر تحریف ایجاد کرنے کے لیے، تشیع کو راہ امامت، راہ ولایت سے منحرف کرنے کے لیے انحراف ایجاد کرنا ہے. اور یہاں مومنین کو بصیرت کی ضرورت ہے. ان فتنہ بازوں کو آپ مومن کہہ کر نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی اپنے مومن ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر چلو. ان کا مکمل بائیکاٹ ہونا ضروری ہے، لا تعلقی ہونا ضروری ہے. ان سے تعلقات ختم کرنا اعلانیہ. علماء، خطباء، بزرگان، اکابرین، بانیان جو اپنے آپ کو شیعہ اثناعشری اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا پیروکار سمجھتے ہیں، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا پابند سمجھتے ہیں، ضروری ہے ان کے لیے. لازم ہے، واجب ہے ان کے لیے فریضہ. یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ واجب فریضہ ہے. انہم ممتورہ، امام نقی علیہ السلام کی حدیث ہے، ممتورہ ہے. ممتورہ، ممتورہ، میم میم توئے واو را ہا، ممتورہ. وہ کتیا، کتے کی مادہ جو ہے وہ کتیا جو بارش